لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آخری رکوع میں نا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہ میں جلدی سے کر لیتا ہوں. ایک اللہ نے یہ بہت اہم آیت ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، قال الشیطان لما قضی الامر، تو پھر شیطان آئے گا، وہ بھی جہنم میں ہوگا اور کہے گا دیکھو ان اللہ وعدکم ووعدتکم، ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا، ایک میں نے کیا تھا. میں نے تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی تھی کہ ہم بندر سے بنے ہیں، خود بخود بنے ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور یہ سب ایویں ہی ہیں، عیش کرو موج کرو. وہ میں نے تمہیں امیدیں دلائی تھیں کہ نافرمانی کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک اللہ نے امیدیں دلائی تھی کہ نیک بن کے زندگی گزارو تو جنت، پیغمبروں کا انکار کر کے آؤ گے تو جہنم. تو وعدتکم فاخلفتکم، میرے وعدے باطل ہو گئے، اور جب میرے والے باطل ہو گئے تو ما کان علی علیکم من سلطان، اب تم مجھے ملامت نہیں کرنا. شیطان کو یہ ہوگا نا کہ ایک تو ادھر سے چماٹ پڑ رہا ہے، ایک چماٹ یہ جہنمی بھی ماریں گے، وہاں سے بھی لعنتیں ہو رہی ہیں فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو یہاں سے بھی. تو کہے گا ما کان علی علیکم من سلطان، دیکھو میں نے تم پہ کوئی زبردستی نہیں کی ہے، میں تمہیں گناہ دکھاتا تھا، خوبصورت باغ دکھاتا تھا، زبردستی گن پوائنٹ پہ کسی سے میں نے آج تک گناہ نہیں کرایا، اس کی طاقت اللہ نے مجھے دی نہیں ہے. آج مجھے ملامت مت کرو، فلا تلومونی، مجھے مت برا بھلا بولو، کیونکہ سب اس پہ ڈال رہے ہوں گے. مجھے مت برا بھلا بولو، میں نے تو دنیا مزین کر کے دکھائی تھی، کھوپڑی سے خود کام لیتے نا تم. تبھی قرآن کتنی جگہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگو شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو اپنا، اس کی باتوں میں مت آؤ. تو مجھے مت ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، آج میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، اور جس عذاب میں میں جل رہا ہوں تم بھی اس سے مجھے نہیں بچا سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے واقعی دردناک عذاب ہے. پھر اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا جو شیطان کی باتوں میں نہیں آئے. ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات میں داخل کروں گا، ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام، ملاقاتوں کے وقت سلامتی ہوگی. آگے اللہ نے ایک زبردست مثال دی ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کے منکر. تو جو ماننے والے ان کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. جس درخت کی جڑ مضبوط ہو وہ بہت بہترین طریقے سے اپنے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ طوفانوں کا مقابلہ کر لیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو کلمہ توحید کو مانتے ہیں نا، ایک معبود ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے، ان کی جو زندگی کی بنیاد ہے وہ ایک مضبوط بیس پہ قائم ہے. اسی نظریے کی بیس پہ وہ لائحہ عمل بناتے ہیں، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اور جن کی بیس خدا کے انکار پر ہے یا شرک پر ہے، ان کی جڑیں مضبوط ہی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ جھولتے رہتے ہیں. پنڈت جی نے یہ بول دیا تو ادھر چلے گئے، اس نے یہ بول دیا پادری نے تو ادھر چلے گئے، کوئی ملحد کا بیان سن لیا تو ادھر چلے گئے، پھر کسی ڈاکٹر نے کچھ بول دیا تو ادھر چلے گئے. قیامت آ جاتی ہے، ان بیچاروں کو یہی نہیں پتا چلتا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی. تو جو کلمہ توحید پہ قائم ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ مضبوط ہے. جس درخت کی جڑ مضبوط ہو نا، وہ پھل بھی دیتا ہے اور قرار بھی ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں جھولتا نہیں ہے، کنفیوز نہیں ہوتا. یہ بہت اہم مثال ہے. بس اب آخری ایک رکوع ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. مشرکین مکہ میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی بتوں سے بھرا ہوا تھا مکہ. اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس کو آباد کیا ہے نا مکہ کو، وہ کیا دعا مانگ کے گئے تھے؟ وہ یہ دعا تھوڑی مانگ کے گئے تھے کہ یہ تو بانی شہر تھے ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا، بت پرستی میں نہ پڑ جائیں. اللہ عربوں کو بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کو، آج تم ان کی اولاد ہو کے کس میں پڑ گئے ہو؟ بت پرستی میں، جو بت پرستی کے خاتمے کے لیے آئے تھے.
ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں نے بہت لوگوں کو برباد کر دیا۔ تھائی لینڈ میں گیا ہوں، وہاں بھی بت پرستی، ہر جگہ بت رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہوٹل میں، جس بھی ہوٹل میں جاؤ نا تھائی لینڈ میں، ریسپشن پہ ایک بت رکھا ہوا ہوتا ہے، یوں کر رہا ہوتا ہے، یوں ایسے۔ میں نے وہاں پوچھا، میں نے کہا یہ کیا؟ کہہ رہے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کسٹمر بلا رہا ہے۔ حقیقت ہے، آپ مذاق نہ سمجھیں اس کو، یہ بلا رہا ہے۔ ان کا نظریہ بھگوان ہے، یہ رکھیں گے یوں تو اس سے کسٹمر زیادہ آئیں گے۔ تو اتنے بڑے بڑے بت، چھوٹے بت، بڑے بت، بہت زیادہ ہے دنیا میں بت پرستی، کم نہیں ہے۔ تبھی اسلام نے تصویر ہی کو حرام قرار دے دیا۔ تبھی تو ہم ڈیجیٹل تصویر کو جائز اس لیے بھی تو کہتے ہیں کہ اس کا اس تصویر سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تصویر بت پرستی کا کوئی اس میں شائبہ ہی نہیں ہے، یہ تو مزاحات لخلق اللہ بھی نہیں ہے بھائی، وہی ہیں جو ویڈیو میں دکھا رہے ہو، جو ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ تو تصویر سازی جو اسلام میں حرام ہے نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ تبھی اسلام میں کبیرہ گناہ ہے کہ آپ اپنے پیر یا بزرگ کی تصویر دیواروں پہ لٹکائیں۔ لوگوں نے دودھ کی دکانوں میں اور مختلف دکانوں میں نا لگائی ہوئی ہوتی ہے تصویر ہمارے پیر صاحب کی، حرام ہے بھائی، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی سے بت پرستی کا دروازہ کھلتا ہے، پھر اس کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے برکت ہو رہی ہے۔ تو اسلام نے تصویر ہی پہ پابندی لگا دی۔ سب سے زیادہ حرام تصویر کون ہے؟ جو بتوں کی ہو۔ آپ دیکھو آج کل کپڑوں کی مارکیٹوں میں بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو بھائی چہرہ اڑا دو اس کا، اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ نبی نے فرمایا سخت ترین عذاب ہوگا تصویر بنانے والے کو، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو کہاں جہاں ضرورت ہے ایک الگ بات ہے، پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، مجرمین کا پکڑنا ہے کسی، تو وہاں بہت سارے علماء، کوئی مجرم ہوتے ہیں نا، اشتہاری مجرم پکڑنا ہے تو ان کی تصویریں لگا دی، تو وہاں ایک ضرورت ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بلا ضرورت جانداروں کی تصویریں یہ اسلام میں جائز بولو نہیں ہے۔ تو اسلام نے یہ اس کی ایک حکمت ہے بت پرستی کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے۔ تو انہن اضللن، اگر اسلام میں تصویر کی کوئی اجازت ہوتی، صحابہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا، کوئی تصویر نہیں ملتی ہمیں نبی کی، حالانکہ سیرت میں آپ کا حلیہ ملتا ہے۔ تو اس حلیے کو دیکھ کے بھی کسی نے فرضی تصویر بھی نہیں بنائی، کیوں؟ نبی کی تربیت تھی کہ تصویر نہیں ہے اسلام میں۔ محمد بن قاسم کی تصویریں صرف ہمیں ملتی ہیں ان فاتحین میں جو اس دور کے تھے، وہ بھی مسلمانوں نے نہیں بنائی، ہندوؤں نے بنائی ہیں۔ کیوں؟ ہندو اس سے بہت خوش تھے، وہ عدل قائم کر کے گیا تھا سندھ میں، تو ہندوؤں کی عادت تھی جو بھی ایسا عادل حکمران ہوتا تھا نا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے، اس لیے ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی تصویریں بنا کے عبادت شروع کر دی۔ آج لوگ اس کو بھی چور ڈاکو کہہ دیا لوگوں نے، بنو امیہ تھے تو چور تھے، تو سارے بنو امیہ میں چور ڈاکو تھوڑی تھے بھائی، بنو امیہ نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا ہے، کچھ غلط بھی تھے اس میں، صحیح بھی تھے، بس وہی ہے دشمنی میں آپ ہر صحیح کام کو بھی غلط کہنا شروع کر دو، آپ کے پاس بچے گا کیا؟ بنو امیہ تھے، پھر بنو عباس تھے تو خلافت عثمانیہ تھی، بنو عباس کو بھی بہت سے لوگ غلط کہتے ہیں، بنو امیہ کو بھی سب کوئی ظالم، بنو عباس بھی ظالم، اور بنو عباس میں زیادہ تر تھے ہی حنفی، وہ تو ویسے ہی غلط ہو گئے آپ کی نظر میں، حنفی تھے، اور خلافت عثمانیہ ٹوٹل حنفی، تو سارے غلط۔ اندلس والے مالکی تھے تو غلط، تو اب بچا کچھ آپ کے پاس تاریخ میں؟ تو انگریز بولے گا تم لوگ 1400 سال میں کیا تیر مار لیا تم نے جو اب تم بات کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے، ہماری تاریخ اتنی بری نہیں ہے جتنی بنا کے پیش کی جاتی ہے، چند نیگیٹو چیزیں تو بہت کچھ پازیٹو بھی ہے، تو جہاں نیگیٹو کرتے ہو پازیٹو کو بھی اچھالا کرو اپنی تاریخ میں۔ محمد بن قاسم 17 سال کا بچہ تھا اور میپ ایسے دیکھا ہے اس نے اور دماغ میں آیا ہے، اور کوفہ سے چل کے آ کے سندھ فتح کر کے چلا گیا۔ ٹھیک ہے اگلی حکومت نے اس کے ساتھ ظلم کیا، لیکن وہ ظلم بھی اس کی وجہ سے نہیں، بنو امیہ کا بوجھ اس پہ نکالا پھر، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ رمضان میں آپ یہ ٹاپک نہ چھیڑیں تو زیادہ اچھا ہے، میں جلدی سے مکمل کر لوں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ مکہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے دودھ پیتے اسماعیل کو، اے اللہ تیرے حوالے، یہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے، لیکن کیا کرنا ہے تو نے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری نیت ہے شہر کو آباد کریں، یہاں نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی نا تاکہ اس شہر میں کیا ہو؟ نماز قائم۔ پوری دنیا میں آج مکہ میں جتنے سجدے ہوتے ہیں، جتنی نماز پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا میں نہیں، حالانکہ گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا، کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا،
اس سے پتہ چلتا ہے قربانی کے بعد جو دین زندہ ہوتا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے. آپ حرم میں دیکھ لو, تراویح کی نماز میں دیکھ لو, کیسے بیت اللہ کا رمضان میں تو اب تو ایسے چیونٹیوں کی طرح لوگوں کا رش, ایک ایک ٹائم پہ لاکھوں لوگ رکوع کر رہے ہیں, لاکھوں سجدہ کر رہے ہیں, لاکھوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, تلاوت کی آواز گونج رہی ہے. یہ وہ دور تھا جب نبی پر ایک آیت نازل ہوتی تھی اور نبی اس کو پبلک کے سامنے سنا نہیں سکتے تھے, پتھر برستے تھے, اونٹ کی اوجھڑی آپ کے پشت مبارک پہ لا کے رکھی جاتی تھی. قربانیاں دی ہیں پیغمبر نے, آج کیسی توحید زندہ ہوئی ہے مکہ میں. کیا منظر ہوتا ہے, بیت اللہ کے گرد لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کیسے اللہ کی دربار میں سجدے, اور حج کے دنوں میں دیکھو کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے بھائی بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والا. تو یہ ساری برکتیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے, ان کی قربانیوں سے. تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے اللہ یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے, لوگ نہیں آئیں گے ادھر, تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے کہ لڑکتے چلے آئیں. ہوا یہوی کا ایک مفہوم کیا ہے؟ پہاڑ کا پتھر جب اوپر سے لڑکتا ہے نا, روکنا مشکل ہو جاتا ہے. آج سعودی حکومت کراؤڈ کنٹرول کرنے سے عاجز آئی ہوئی ہے, ہر شخص چاہ رہا ہے میں پہنچوں. اے اللہ ایسا لوگوں کے دل کو بنا دے کہ لڑکتے چلے آئیں یہاں پہ. پوری دنیا سے حج کے دنوں میں, رمضان میں اور حج میں کیسی پروازیں اڑتی ہیں بھائی, ایک عجیب منظر ہوتا ہے. عمرے اور حج کے لیے جہاز خاص ہو جاتے ہیں, تو اتنی دنیا آتی ہے. اے اللہ ان کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے. وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے لیکن ان کو پھل دے, تو ان کو روزی دے. دنیا میں ہر ملک کا پھل آپ کو کہاں ملے گا؟ مکہ میں. جہاں آپ کو وہاں دسمبر میں آم مل رہے ہوں گے, صحیح ہے نا, ہر چیز اللہ نے وہاں میسر کر دی. لعلہم یشکرون, یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے, تاکہ یہ شکر کریں. ان نعمتوں میں پڑھ کے تجھے بھولیں نہیں بلکہ تجھے یاد رکھیں. اس لیے اگر ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے ہماری بھی ٹھکائی ہوگی, مکہ مدینہ والے نہیں چلیں گے تو ڈبل ٹھکائی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.